چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب اصول حدیث سے مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام اور ان کی تعریف پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11، مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ اس اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث مرفوع، نمبر 3 حدیث موقوف، نمبر 4 حدیث مقطوع۔ مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے راوی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ جس حدیث کے راوی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث قدسی میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ قرآن میں لفظ اور معنی دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ و معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نیز دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے نماز درست ہوتی ہے، یعنی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرق ہیں۔ خیر، مثال دیکھیے۔ مثال، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ترجمہ، جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے عداوت کی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس نے میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے عداوت کی، دشمنی کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اس کی نسبت یعنی معنی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 2 حدیث کی دوسری قسم ہے، یعنی مصدر و مدار کے اعتبار سے حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جس کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے۔ قول سے مراد کیا ہے؟ بات، گفتگو۔ فعل سے مراد کام۔ تقریر سے مراد یعنی کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تقریر سے مراد یہ ہے۔ صفت سے مراد صفت ہی ہے، وصف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جس کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے، چاہے قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفت ہو، جس کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث مرفوع ہے۔ مثال دیکھیے۔ مثال، عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔
امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعمال نیتوں پر ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں اختلاف ہے حدیث کے بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس سے مراد کیا. امام اعظم کے نزدیک کمال اعمال نیت پر موقوف ہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک صحت اعمال نیت پر موقوف ہیں. خیر، الحاصل یہ کہ اس حدیث میں کیونکہ ایک قول کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع ہے. کیا کہا گیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو قول کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع ہے، مرفوع قولی ہے. حکم: حدیث مرفوع کبھی متصل، کبھی منقطع اور کبھی مرسل وغیرہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ جس قسم کے تحت آئے گی اس کا حکم اختیار کرے گی. حدیث مرفوع کا حکم کیا ہے؟ حدیث مرفوع کبھی متصل ہوتی ہے، کبھی منقطع ہوتی ہے، کبھی مرسل ہوتی ہے. اگر متصل ہے تو متصل کا جو حکم ہے وہی حکم مرفوع کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی حدیث مرفوع متصل بھی ہوتی ہے، منقطع بھی ہوتی ہے، مرسل بھی ہوتی ہے. اگر متصل ہے تو متصل کا حکم ہوگا، منقطع ہے تو منقطع کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہوگی یعنی ان میں سے جو ہوگی اسی کا حکم اختیار کرے گی. نمبر 3، مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث موقوف. حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے. جس قول کی نسبت یا فعل کی نسبت یا تقریر کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. مثال: قال علی بن ابی طالب لا خیر فی عبادت لا علم فیہا، یعنی اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہ ہو. یہ حضرت علی کا فرمان ہے، یعنی حضرت علی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. قال علی بن ابی طالب، دیکھیے یہاں پہ اس قول کی نسبت حضرت علی کی طرف کی گئی ہے جو کہ ایک صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. تو کیونکہ قول کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہے اس لیے یہ حدیث موقوف ہے. نمبر 4، مدار و مصدر کے اعتبار سے حدیث کی چوتھی قسم ہے حدیث مقطوع. حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ وہ قول یا فعل جو کسی تابعی کی طرف منسوب ہو. جو قول یا جو فعل کسی تابعی کی طرف منسوب ہو اسے حدیث مقطوع کہتے. تابعی کسے کہتے؟ وہ مومن جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیے ہوں انہیں تابعی کہتے. ایمان کے ہاتھ میں دیدار کیے ہوں، ایمان کے ہاتھ میں ان کا انتقال ہوا ہو، انہیں تابعی کہتے. ٹھیک ہے، خیر مثال دیکھیے. مثال: قال الحسن البصری الصبر کنز من کنوز الجنہ، یعنی ترجمہ: حضرت حسن بصری جو کہ ایک تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہاں پہ اس قول کی نسبت ایک تابعی کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ حدیث مقطوع ہے. اب مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے اسے بیان کر رہے ہیں. مقطوع اور منقطع میں فرق: حدیث مقطوع کا تعلق متن سے ہے. حدیث مقطوع کا تعلق متن سے ہے، یعنی وہ حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف کی گئی ہو اسے حدیث مقطوع کہتے. تو حدیث مقطوع کا تعلق جو ہے یہ متن سے ہے، کیونکہ اس کا کہنے والا یا اس کا کرنے والا کوئی تابعی ہوتا ہے. یعنی وہ متن جو تابعی کی طرف منسوب ہو وہ حدیث مقطوع ہے. جبکہ حدیث منقطع کا تعلق سند سے ہے. حدیث منقطع کا تعلق جو ہے یہ سند سے ہے، متن سے نہیں. یعنی وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی راوی ساقط ہو جائے، یعنی جس حدیث کی سند سے کوئی راوی گر گیا ہو، ساقط ہو گیا ہو، اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں. متن سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. الحاصل یہ کہ حدیث مقطوع کا تعلق متن سے ہے اور حدیث منقطع کا تعلق سند سے ہے. مشق: آئیے مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال نمبر 1، حدیث قدسی کی تعریف و مثال بیان کریں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے جس میں راوی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو.
اس کی مثال جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سوال نمبر 2، حدیث مرفوع کی تعریف و مثال بیان فرمائیں۔ حدیث مرفوع وہ قول یا فعل یا تقریر یا صفت جس کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قول یا وہ تقریر، وہ فعل یا وہ صفت جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ حدیث مرفوع کی مثال جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما الاعمال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوال نمبر 3، حدیث موقوف کی تعریف و مثال بیان فرمائیں۔ حدیث موقوف کسے کہتے؟ وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو اسے حدیث موقوف کہتے۔ جیسا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں علم نہ ہو، لا خیر فی عبادت لا علم فیہا، غالباً اس طرح کی عبارت ہے۔ سوال نمبر 4، حدیث مقطوع کی تعریف و مثال بیان کیجیے۔ حدیث مقطوع کسے کہتے؟ حدیث مقطوع اس قول یا فعل کو کہتے جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف کی گئی ہو، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، الصبر کنز من کنوز الجنہ، یعنی صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوال نمبر 5، مقطوع اور منقطع کا فرق بیان فرمائیں۔ مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہے؟ مقطوع کا تعلق متن سے ہے، یعنی وہ حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف کی گئی ہو وہ حدیث مقطوع کہلاتی ہے، اور منقطع کا تعلق سند سے ہے، یعنی وہ حدیث جس کے سند سے کوئی راوی ساقط ہو، گر گیا ہو اسے حدیث منقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، حدیث کی مندرجہ بالا تقسیم کس اعتبار سے کی گئی ہے؟ حدیث کی مندرجہ بالا تقسیم مدار و مصدر کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔